بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر سے قبل کی مہمات۔ رمضان 2 ہجری میں بدر کے میدان میں جو معرکہ لڑا گیا، جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا، اس سے قبل قریش کے ماندانہ رویے، ان کی مسلسل دھمکیوں اور مدینے پر حملے کے خدشات کی بدولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کے دفاع کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ اس دور میں صحابہ کرام رات کو اپنے ہتھیار باندھ کر یا اپنے قریب رکھ کر سوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو دفاعی مہمات پر روانہ فرمایا۔ بعض مہمات کی کمان آپ نے خود سنبھالی۔ سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30 مہاجرین پر مشتمل ایک دستہ ساحل سمندر کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ ماہ رمضان سن 1 ہجری میں ساحل سمندر پر ایس کے مقام پر پہنچا۔ قریش کا تجارتی قافلہ ابو جہل کی قیادت میں جا رہا تھا، جس کے ساتھ 300 مسلح جنگجو تھے۔ قبیلہ جہنیہ کے سردار مجدی بن عمر نے فریقین کے درمیان مداخلت کر کے جنگ رکوا دی۔ دراصل ان دستوں کی روانگی کا مقصد جارحیت نہیں تھا، بلکہ دشمن کی طرف سے ممکنہ جارحیت کو روکنے کی حکیمانہ اور دلیرانہ کوشش تھی، جیسے کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنی مہمات بھی بھیجی گئیں، ان میں صرف مہاجرین نے شرکت کی۔ انصار پہلی مرتبہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر نکلنے سے پہلے انصار سے مشورہ مانگا تھا، جس پر انہوں نے خود آپ کے ساتھ مدینے سے باہر جا کر دشمن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی تفصیل آگے ہے۔ سریہ عبیدہ بن حارث بن مطلب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 اور بعض روایات کے مطابق 80 مہاجرین کو قریش کے ایک گروہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ المرہ کی گھاٹی کے قریب قریش کے 200 جنگجو ابو سفیان کی قیادت میں موجود تھے۔ لڑائی کے بغیر ہی دونوں فریق ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ مکی فوج کے 2 افراد مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوہ، جو مکے میں مسلمان ہو چکے تھے، کافروں کے ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے۔ اس مہم کے دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں پر تیر چلایا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے چلایا گیا۔ ابن ہشام، ابن کثیر اور ابن سعد کے مطابق عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جھنڈا عطا کیا گیا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جانے والا پہلا علم تھا۔ غزوہ ابواء۔ صفر 2 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور قریش کے ایک قافلے کی تلاش میں ودان اور ابواء کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مہم کے دوران قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس مہم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ بن بکر بن کنانہ کے قبائل سے دوستی کا معاہدہ کیا۔